اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے بیکاز مجھے بہت ای میلز بھی آ رہی تھی اور لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اور چونکہ لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ایمان کے اوپر تھا کہ فیتھ کیا ہوتی ہے، فیتھ کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، ایمان والا کون ہوتا ہے، مومن کون ہے، اور ایمان کو بڑھانے کے طریقے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے ایمان والا بننا ہے، نیک بننا ہے، تو اس کے لیے توبہ بہت ضروری ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹس سن، ہر بچہ آدم علیہ السلام کا گناہ کرتا ہے، بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ، لیکن سب سے بیسٹ وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں۔ لیکن ریپینٹنس کا ایک طریقہ ہے، ریپینٹنس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ایک لائف سٹائل کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، ڈیلی بھی کرتے ہیں، ریپینٹنس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے، اس کے باوجود وہ صحیح راستے پہ نہیں آ پا رہے ہوتے۔ تو واٹ از دیٹ میتھڈ؟ وہ میتھڈ کیا ہے؟ کچھ ایسی احادیث آپ کو سناؤں گا جو بہت یونیک ہیں۔ احادیث ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اگر ہم احادیث کو کبھی سرچ کرنے بیٹھیں، ڈیپ کریں، تو ہمیں ایسی ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں کہ بندہ ریگریٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے بچپن سے کیوں نہیں پڑھائی گئی۔ تو انشاءاللہ آج وہ حدیث بھی سامنے رکھوں گا، اور پھر کچھ سٹوریز آف ریپینٹنس سناؤں گا آپ کو، بہت موٹیویشنل، کہ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ایسی ریپینٹنس کی کہ اس کے بعد وہ گناہ کی طرف نہیں پلٹے۔ آل آف دس ول موٹیویٹ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے امپورٹنس آف ریپینٹنس، اور ریپینٹنس کیوں کرنی چاہیے، اس پہ قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ نور چیپٹر 24 ورس نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سارے کے سارے اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کرو ان ریپینٹنس، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو۔ ثابت یہ ہوا کہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو فلاح کی طرف آتا ہے، سکسیس کی طرف آتا ہے، اور فلاح پا لیتا ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کافی لمبی آیا لیکن میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، وَمَن لَمْ يَتُوب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک جو بھی توبہ نہیں کرتا، and whoever does not repent then it is they who are the wrongdoers، یہی لوگ پھر ظالم ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے ہیں؟ جیسے عبداللہ بن مسعود نے کہا، صحابی نے، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے، اور جو منافق ہے وہ بڑے گناہ کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی تھی جو ناک پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے یوں جھٹک کر کے اڑا دی مکھی، یعنی ان کے لیے میٹر نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جس کے لیے گناہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے وہ پھر توبہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے بالکل، طبرانی کی، Truly the angel on the left of a person withholds from recording the sinful deed committed by the Muslim servant who sinned for a period of 6 hours۔ یہ جو آپ کے لیفٹ پہ اینجل ہے یہ لکھتا ہے گناہ، یہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے، اس کے بعد یہ اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا گناہ نہیں چھپا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں۔ یہ جو اینجل ہے منڈے اور تھرسڈے کو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ اینجل 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا گناہ درج کر لے۔ حدیث سنا رہا ہوں، if the servant regrets committing the sin and asks Allah for forgiveness, the angel does not write down his sin۔ اگر وہ بندہ گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، ندامت شو کرتا ہے، تو اینجل اس گناہ کو نہیں لکھتا، otherwise the angel records it as one bad deed، ادروائز وہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی آپ مغفرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرسی دیکھیں کہ ایک جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ اینجل لکھ لیتا ہے، یہ ویٹ نہیں کرتا ہے 6 آورز، یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے ایز ون گڈ ڈیڈ، اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر پیار کیا ہے اللہ کا۔ اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے،
جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو, یہ وہاں نہیں 6 گھنٹے ویٹ ہو رہا. ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے اور شریعہ میں ان کی سزا ہوتی ہے, جیسے زنا ہے, زنا کی سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میرڈ کپل کی زنا ہے, تو وہ اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے, اس پر ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے, اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اسپیشلی تنہائی کے گناہ, رات کے گناہ. لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, اٹ ول وائپ آؤٹ دی بیڈ ڈیڈ. کبھی بھی اتنا ڈی موٹیویٹ نہ ہوں, کبھی بھی اتنا گیو اپ نہ کریں گناہ کر کے کہ آپ کھڑے ہی نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے, فوراً سے توبہ کریں, فوراً سے واپس آ جائیں, فوراً سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں, فوراً سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں, کہ وضو کریں, 2 نفل پڑھ لیں, بیکاز ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے اعمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہی سیڈ کہ آئی کسڈ اے وومن, شہوت میں, یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں, اسپیشلی اس معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی انہیں کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ ویریلی گڈ ڈیڈز ایکسپیل دا ایول ڈیڈز, قرآن کی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے کہ یہ آیت آپ کے اس ایکٹ پر نازل ہوئی ہے. تو وہ بہت خوش ہوا وہ شخص, یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز خصوصاً مردوں کے لیے جو باجماعت نماز ہے وہ ایول ڈیڈز کو مٹا دیتی ہے, ایکسپیل کر دیتی ہے, رائٹ. تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی, اس کے میں نے پرسپیکٹو میں آپ کو یہ احادیث سنائی. کیا کہ ہو ایور ڈز ناٹ ریپینٹ, اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم الظالمون, وہ پھر واقعی ظالم ہے. کہ جب کہ اللہ نے اتنے موقع رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے 6 گھنٹے کہ یہ کر لے, اسی لیے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں. یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ جاگ ہی نہ آئے. یعنی ظاہر ہے 6-7 گھنٹے تو بندہ سوتا ہے, یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی, جو گناہ وہ کر کے سویا پھر اسی میں انسان کی موت آ گئی. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے, اس لیے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو وہ فوراً سے معافی مانگے. پھر قرآن کی چیپٹر 66 سورہ تحریم, اس میں اللہ تعالیٰ اگین ایمان والوں سے مخاطب ہے ہم سے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ریپینٹ ٹو اللہ وتھ سنسیئر ریپینٹنس, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی طرف رجوع کرو وتھ سنسیئر ریپینٹنس. واٹ از مینٹ بائی سنسیئر ریپینٹنس, یہ اگلا ٹاپک ہے. اس پہ حضرت علی کا اور حضرت عمر کا, غالباً حضرت عمر کا میں آپ کو کال بھی سناؤں گا کہ سنسیئر ریپینٹنس سے کیا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ سنسیئر ریپینٹنس کرو اگر ریپینٹنس کرنی ہی ہے. پھر سورہ نوح میں بہت زبردست جو ہے وہ بات آئی ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اور اس کے پھر حضرت نوح نے فائدے گناتے ہیں. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. Allah will forgive you of your sins and delay for your specified term. Indeed, the time set by Allah, when it comes, it will not be delayed. پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے جو ظاہر ہے انہیں بینیفٹس گنائے, وہ یہ کہ تمہاری اولاد اس میں برکت آئے گی, تمہارے مال اس میں برکت آئے گی, تمہاری اکانومی بہتر ہوگی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بارش برسائے گا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے. اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لے. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درود ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے. یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے, بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے, اللہ ول میک اے وے آؤٹ آف ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا, I'm sure کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں, اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں, اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے.
اسی طرح سب سے جو بہترین، یہ ون آف دا فیوریٹ آیاز ہے صحابہ کی. میجورٹی صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، صحابہ کی آپس کی کنورسیشنز یہ ہوتی تھی، بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. تو چیپٹر 39 ورس نمبر 53، سورہ زمر ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں، who have crossed the limits. اسرفوا یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے، زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر. کیا کہو انہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ڈسٹنس کو فل کر رہے ہیں، لیکن تم اس سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں گا. ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی کے حوالے سے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، یہ المستدرک کی حدیث ہے، صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی، اور علی رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں. علی رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah is astonished. اللہ کی astonishment یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ کیسے اسٹانش ہوتا ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے اللہ knows best. لیکن اللہ is astonished at a servant، اللہ ایک انسان پر اسٹانش ہوتا ہے when he says there is no God but you لا الہ الا انت but I have wronged myself so forgive me for none forgive sins but you. یہ ایک دعا ہے پوری، یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے. دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ there is no God but you, I have wronged myself so forgive me, for none forgive sins but you. اللہ اسٹونش کرتا ہے ایسے بندے پہ، اور اللہ کہتا ہے my servant acknowledges that he has a Lord who forgives and punishes. اللہ اینجلس کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا، اس کیمل پہ پانی بھی تھا، اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا، اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے. ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو اتنا گناہ گار ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے یا اللہ تجھے رپلائی کریں یا اللہ تیری آواز سنے. حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے. حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس. میں ایک ٹیچر ہوں، آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو. جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہیں، اے اسٹار لیتے رہیں، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی، میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں. لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس. اوکے، تو یہ اسٹونشمنٹ کے بارے میں، اللہ کی اسٹونشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ رب اسٹونش ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمس مائی رائت. بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے، میری جو محبت ہے، میری جو مرسی ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے، وہ میرے غضب پر حاوی ہے. اور ایسا ہی ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے. لیکن کتنے چانسز دیتا ہے، کتنے چانسز دیتا ہے اللہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے. ایک ٹائم پہ وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے ہی ٹائم پہ وہ
ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا. حالانکہ ظاہر ہے ایٹ ون مومنٹ گناہ کر رہے ہیں, نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں, اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے. بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, انسان خود دروازہ بند کرتا ہے, اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. اوکے, سو اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشنز کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا. بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے, یہ ہمارے باپ کا عمل ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ سنسیئر ریپینٹنس ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں, سنسیئر ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں. سن ڈیو ٹو ڈیزائر, ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروگنس کی وجہ سے سن, یہ دو مختلف چیزیں, یہ سمجھ لیں. ابو نعیم رپورٹڈ, یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے بہت زبردست, اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں. ابو نعیم رپورٹڈ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سیڈ, whoever commits a sin due to desire, جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے. Verily, whoever commits a sin due to desire, we should hope for his repentance. ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. کیوں؟ Verily, Adam علیہ السلام disobeyed due to desire and he was forgiven. کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے, ڈیزائر تھی نا کہ اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کھانا, سیلف کنٹرول ظاہرہ لوز ہو گیا فار واٹ ایور ریزن, اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے ہے گناہ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance, then fear that the perpetrator may be cursed. لیکن اگر کوئی شخص متکبر ہو کر, اور جیسے فرعون تھا, انا ربکم الاعلی, تکبر, ایک تو گناہ کر رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے, آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب ہوں, میں زندگی دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں, تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ that person will be cursed. Verily Iblis disobeyed due to pride and he was cursed. انہوں نے کہا کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا, لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا, پھسل گئے. لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا, وہ پرائڈ کی وجہ سے تھا, تو وہ کرسڈ ہو گیا, اسی لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں, کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے. وہ کون سا پرائڈ میں کر رہا ہے؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں, مسلمان تو پرائڈ میں نہیں کر سکتا. میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جو ہے تکبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے نالج ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں, انہیں نالج ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے. ایسے بھی ویسے بہت کم ہے, لیکن میجورٹی لوگ جو گناہ کرتے ہیں, جو گناہ میں ملوث ہیں, وہ بیسیکلی ڈیزائر کی وجہ سے ملوث ہیں, اسپیشلی آج کے دور میں خواہش نفسی جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کی توبہ بالکل ہے, اللہ کے توبہ کے دروازے جو ہے بالکل کھلیں, اور 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریپینٹنس کریں. ٹرو ریپینٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم ود سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے توبہ کرو. اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی چند ایک کنڈیشن اسکالر نے بیان کی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, امیجیٹ سیسیشن آف دا سن, کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا, ویٹ نہ کرنا. یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں, ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. جب آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے گناہ ہے, توبہ کی, اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت. نمبر 1. نمبر 2, ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ, ندامت شو کرنا, ریگریٹ شو کرنا, لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. اوور پروکریسٹینیشن, اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی, پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا, ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے, اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ ہے. نادم ہونا اچھی بات ہے, لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی. ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا, شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا. بلکہ ڈیفنس میکانزمز ہمارے برین بناتا ہے, ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکانزم بناتا ہے گناہ کے لیے. بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے ہمارا, اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکانزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکانزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا, میں تو بچ ہی نہیں سکتا, یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی,
اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن, میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا, تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹیو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا, ذہنی تذبذب, جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا, سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے, ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے؟ ڈیفینس میکنزم ہے, ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ, نادم ہونا بہت ضروری ہے. ندامت, میں آپ کو ایک خلیفہ کا واقعہ سناتا ہوں. میرا گمان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں, لیکن آئی کوڈ بی رانگ, اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کا واقعہ. ایک خلیفہ تھے, ان کا پاسٹ کچھ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی پراؤڈ قسم کے پرنس تھے, امید کیلف تھے, اور اتنے پراؤڈ تھے. امید ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. اتنے پراؤڈ تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنے سلیو بوائے کو کہا, اپنا جو وہ تھا لڑکا تھا یا جو بھی تھا بندہ تھا, کہ مجھے پانی پلاؤ, تو وہ بھول گیا پانی پلانا. اب اتنا پرائڈ تھا, اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس بندے کو جو غلام تھا دھوپ میں کھڑا کروا دیا, اور دھوپ میں کھڑا کروایا. اس کے بعد بھول گئے یا جو بھی ہوا, وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی دھوپ میں کھڑا ہونے سے. یعنی صحرا میں دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا, یہ بھول کیسے گیا میری خدمت کرنا. اس کے بعد وہ کیلف بنے, میرا گمان ہے عمر بن عبدالعزیز. اینی وے, اس کے بعد وہ کیلف بنے, اللہ نے ہدایت دی, اسکالرس کی محفل میں بیٹھتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اسکالرز یہ بات کرتے تھے کہ ہی از جسٹ لائک عمر بن الخطاب, یعنی ہی از دا 5th رائٹیسٹ کیلف, ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا. اور اتنے ان کے صدقہ جاریہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا چیز جاری کی امت مسلمہ کے لیے. لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان ہیں. ایک اسکالر نے انہیں کہا, تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائے, اور بہت روئے. تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی, یہ تو میں نے اچھی بات بتائی ہے. تو ہی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی گو ٹو جنہ وین ہی اسٹینڈز ان مائی وے, میں کیسے جنت میں جاؤں گا جب وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میری رکاوٹ ہے. یعنی نادم ہونا ندامت ہے, حالانکہ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے انہیں فورگیو کر دیا ہوگا کیونکہ ہی ایکنالجڈ ہز سن, لیکن ندامت اینڈ تک رہی کہ نہیں مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی, میں نے بہت جو ہے وہ غلط کام کیا تھا. سو ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے, یہ ہمیں ہمبل کرتا ہے. اگر انسان گناہ نہ کرتا تو متکبر بن جاتا, یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہم گناہ کریں, گناہ ہو جاتے ہیں, اور گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ کیسی آکڑ ہے, تم تو گناہ گار انسان ہو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ندامت. تیسری جو کنڈیشن ہے ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن, پکی ڈٹرمینیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی دو کر لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں, ندامت بھی کرتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا, میں تو پھسلوں. ٹھیک ہے نا, پہلے ہی ڈیفینس میکانزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ, انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, اللہ تو نیت جانتا ہے نا, آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا, تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یعنی وہ نیو سن ہے. اب اس کی دوبارہ ویسے سے آپ ریپینٹ کریں گے. لیکن اگر بائی پلان ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا, توبہ بھی کرتا رہوں گا, مذاق بنا لیا, اگر کچھ رولز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں نا, ہمیں ایک چھوٹ مل گئی, لا سمجھ آ گیا, تو انسان بہت چلاک ہے, اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا ہے. تو اگر تو مس یوز کریں گے لاس کو تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں گے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے ڈٹرمینیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ پلان نہیں بناتے ہیں, ول پاور نہیں ہے, ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. ڈٹرمینیشن کیسے آتی ہے؟ لکھ کے, پلان بنا کے, کسی کو بتا کے, وعدہ کر کے, کسی کو شامل کر کے, پورا انالیسس کر کے. دس از ڈٹرمینیشن. یہ تو کوئی ڈٹرمینیشن نہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں بنایا. تو ڈٹرمنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے نہیں کرنا یہ سن, میں نے بچنا ہے اس گناہ سے. میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ, اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو, سم تھنگ لائک دس, یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس سے ان کو
فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی کہ نہیں گناہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے, سنسیئر ہے, کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن, وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. اوکے, تو یہ سٹیپ بہت مشکل ہے, لیکن یہ بہت زبردست کنڈیشن ہے ٹرو ریپینٹنس کی. اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس. اگر حقوق و لباس سے ریلیٹڈ ہے گناہ, تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے, یا اس سے معافی مانگیں. اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن, آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی, آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ, تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں, اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشن. اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ اسکالرز نے بیان کی, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ. یہ سنسیئر ریپینٹنس, اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں گناہ اس لیے چھوڑ دیا, یا سگریٹ اس لیے چھوڑ دیا. آلدو یہ ون آف دا ریزنز ہے, میں اس ریزن کا انکار نہیں کر رہا. جب ہم نے کسی کو گناہ چھڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے, راتیں جاگتے ہو, ٹھیک ہے نا, نیند نہیں آتی, اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں, اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈٹرمینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی, کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی, اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمینیشن بھی آئے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness, اور اللہ تعالیٰ will replace it with something better. میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, آپ بھی پڑھیے گا, ابھی ٹائم نہیں ہے. انہوں نے 14 ریزنز بتائی ہوئی تھیں, 14 بینیفٹس کہ when you leave something for the sake of Allah. گوگل پہ لکھیں when you leave something for the sake of Allah, آ جائے گا وہ آرٹیکل, یا اس سے ریلیٹڈ کچھ آ جائے گا. اتنی موٹیویشنل احادیث ہیں. اسپیشلی قیامت کے روز 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور اکثر حبس ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں. سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے. 7 type of people will be under the shade of throne of Allah. ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah. ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے. یہ ہے اصل میں فلسفہ. اوکے, تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریمورس بھی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑتے ہیں. 5 کنڈیشنز آپ کو بتائیں, ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے. پہلی کنڈیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتائی کہ امیجیٹ سیسیشن آف دا سن, فوری چھوڑنا ہے. اوکے, کوشش کرنی فوری اس سے کنی کترانی اور اس کو چھوڑ دینا. مثال کے طور پہ اگر وہ گناہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ چیز دیکھنا چھوڑ دیں, فوراً توبہ کریں. کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یونیورسٹی لائف ہم نے بھی گزاری ہے, اب آپ سے کیا باتیں چھپانی. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں جو گناہ کو جاری کرنے میں جو ہے وہ ظاہر ہے پیک پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ اکیلے بیٹھ, کچھ ہوتے ہیں وہ گناہ جاری کرتے ہیں, جس میں ظاہر ہے کہ ویڈیوز آگے دینے والے یا مواد آگے شیئر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کئی ایسے اپنے پرسنل دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی, جب انہوں نے گناہ چھوڑا تو سب کچھ ڈیلیٹ کیا. یہ ہے امیجیٹ سیسیشن آف دا سن, کہ ختم, خلاص, نہیں چاہیے مجھے ایسی موویز, ایسا مواد, سب کچھ ڈیلیٹ کیا جو فتنے میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے میوزک چھوڑا, گھٹیا اور گندا قسم کا میوزک, تو ڈیلیٹ کر کے چھوڑا, انکلوڈنگ می. 200 GB کی کلیکشن تھی اس دور میں کہ 200 GB آپ سوچ بھی نہیں سکتے, 2006-2007 کی بات کر رہا ہوں. کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ ود ان اے بلنک آف این آئی. ٹھیک ہے, ایک ایسی چیز ڈیلیٹ کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ, اللہ کی طرف سے تھی یہ پاور آبویسلی. ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ. اوکے, اس کے بعد ریگریٹ کرنا جو پاسٹ ہے, اس میں ندامت شو کرنا. ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن, ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپ, لیکن ڈٹرمینیشن والے جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں کہ میں واقعی ڈٹرمنڈ ہوں.
جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں, آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا. لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں, ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. صبر کرنے سے آتا ہے. حدیث کے الفاظ, فوربیرنس کیسے آتی ہے, ایک صحابی نے پوچھا, یعنی صبر اور برداشت. رسول اللہ نے کہا کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے. یہ پوری نیورو سائنس ہے. جیسے جم جو ہے باڈی بنانے سے بنتی ہے, بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنتی ہے نا, جم جانا پڑتا ہے, تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے, ظاہر ہے مسلز بنانے پڑتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے برین کے نیورون کے کنیکشنز بھی اسٹرانگ تب بنیں گے اس پاتھ وے کے لیے, اس بیہیویئر کے لیے, جب آپ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. تو پہلا جو ٹریگر ہے وہ بہت مشکل ہے, نیورو سائنس پوری بتا رہا ہوں. پہلا ٹریگر از دی ہارڈیسٹ ٹو ریزسٹ, دوسرا ٹریگر جو ہے وہ پھر ریزسٹ ہو جاتا ہے. اوکے, تو ڈٹرمنیشن ناٹ ٹو ریٹرن, اور ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس, آپ ان سے معافی طلب کریں. جیسے میں نے ایسے بھی لوگ آج دیکھے ہیں, میرے ہی دوست, کہ انہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو آپ وہ ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر ہے, میں اس سے معافی مانگوں گا. ظاہر ہے جب دین کی طرف آئے تو یہ اچھی بات ہے. اٹ مینس کہ آپ کی ریپینٹنس سنسیئر ہے, آپ ایک بندے سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اگلی بات بتائی کہ دا سن شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ, ناٹ فار اینی ادر ریزن. آلدو اینی ادر ریزن ویلڈ ہے, کانسیکوینسز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز کے, اور وہ کانسیکوینسز سے موٹیویٹ ہو کے گناہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن فائنلی آپ نے کہنا ہے کہ نہیں, یہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا رب اس سے ناراض ہے, یہ میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں اس میں برکت آتی, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو کتنی زیادہ ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ملتی. کچھ حدیث اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے, اور اس کی سورس ہے التوبہ ابن ابی الدنیا 57. یہ میں آپ کو انشاءاللہ جب سلائیڈ شیئر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے. موسیٰ ابن ابی حبیب رپورٹڈ علی ابن حسین, یہ حضرت علی وہ والے نہیں, علی ابن حسین. علی ابن حسین رحمہ اللہ, he said, verily repentance is only by action and turning away from the matter. Repentance is not by speech alone. وہی بات انہوں نے کر دی کہ ریپینٹنس ایکشن سے شو کی جاتی ہے. ریپینٹنس کی ہے تو چیز ڈیلیٹ کر کے دکھاؤ, ریپینٹنس کی ہے تو پھر اس چیز کو نکال کے دکھاؤ اپنی زندگی سے. اللہ کو شو تو کرو نا کہ میں نے پہلا ایکشن لے لیا, اب آگے آپ مجھے سکت دیں. ریپینٹنس ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ ہم ریپینٹ کر لیں منہ سے اور اس کے بعد وہی ایکٹ کرتے رہیں اور اسی میں انوالو رہیں. تو یہ تو بلکہ اپنے آپ کو مزید پرابلم میں ڈالنے والی بات ہے. جیسے کسی کے بہت برے دوست ہیں, وہ ریپینٹ کرتا ہے کہ ناٹ ٹو سٹ ود دیم, ظاہر ہے کچھ بہت برے دوست بھی بن جاتے ہیں کبھی, تو پھر ریپینٹنس یہ کہ آپ ان میں نہ بیٹھیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بالکل قطع تعلقی نہ کریں, ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھیں تاکہ شاید آپ سے امپریس ہو کے دین قبول کر لیں. لیکن یہ کہ ٹوٹلی ان میں بیٹھنا یہ ریپینٹنس کے مترادف ہے. النعمان ابن بشیر رپورٹڈ I asked عمر صلی اللہ عنہ about his saying repent to Allah with sincere repentance. یہ سورہ تحریم کی آیت کی تفسیر پوچھی حضرت عمر سے. عمر said it is a servant who repents from a sin and never commits it again. سنسیئر ریپینٹنس سے انہوں نے کیا مراد لی, تفسیر کیا بیان کی کہ وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی طرف واپس نہیں جاتا. لیکن ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس گناہ کا. جیسے کچھ لوگ شراب کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اور آج کے پرفتن دور میں ایک اور ایڈکشن بھی ہے ظاہر, تو وہ لوگ اس کے ایڈکشن ہو جاتے, اس کی ایڈکشن ہو جاتی, وہ اس سے اسٹرگل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہوپ فل حدیث ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا فالس ہوپ بھی قائم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفینس میکانزم بنا لیں کہ لو جی حدیث مل گئی تو اب تو میں تو مظلوم ہوں, میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس بات کو. لیکن وہ ہوپ فل حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توابین بہت پسند ہے. توابین وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ٹائم آتا ہے کہ دے میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کو میں ریلیٹ ایک اور حدیث سے کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئے گا حساب دینے. آپ کو پتہ ہے نا, اللہ انڈیویجولی حساب لے گا, لوگوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر لوگوں سے سوال کرے گا. The feet of son of Adam will not be able to move until he or she is able to answer 5 questions. اور ان میں سے ایک سوال ہے, جوانی میں تو نے کیا کیا تھا. لوگ کہتے ہیں جوانی رول دو, کوئی بات نہیں, جوانی میں کیا عبادت کرنی. ایک سوال ہے یہ قیامت والے دن, آپ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جوانی میں کیا کیا تھا. بہرحال حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سامنے بلائیں گے
اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قریب آؤ، وہ قریب آئے گا. یہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم ہی ہے. قریب آئے گا، اللہ کہیں گے اور قریب آؤ، قریب آئے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انگلف کر لیں گے، چھپا لیں گے باقیوں کی نظر سے. اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے، تو ایک گناہ کرتا تھا اور تیرا یہ گناہ مجھے پتہ ہے، لیکن جس طرح دنیا میں میں نے تیرا یہ گناہ چھپایا، آج اسی طرح میں سب کے سامنے تیرا یہ گناہ چھپاتا. اب یہ بہت ہوپ فل حدیث ہے. یہ وہ شخص ہے جو بہت سٹرگل کر رہا تھا ایک گناہ کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے ڈیفنس میکنزم نہیں بنانا. اب اللہ جانتا ہے گناہ کیا ہے، آپ کیسے شور ہیں کہ وہی گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کی تو پکڑ ہو جائے ایک گناہ جس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یہ وہ گناہ نہیں ہے. یہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے بس بے بس بھی ہو جاتا ہے، لیکن خیر اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ ہوپ ہے، ہوپ دینے کے لیے بات سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ چھپا لے گا. ایک اور حدیث کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے گناہ اور عیب چھپاتے تھے دنیا میں، اللہ قیامت والے دن ان کے عیب چھپائے گا. تو لوگوں کے عیب چھپانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے عیب ظاہر کرنے پڑتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کہ کوئی مجھ سے کسی کا رشتہ مانگنے آئے تو عیب بتانا پڑے گا بھی کہ یہ اس کی یہ بری عادتیں ہیں، دیکھ لو. اگر اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے تو یہ اس کی بری عادتیں ہیں، تو وہاں پر آنیسٹی دکھانی پڑے گی. پرمیزیبل فارم آف بیک بائٹنگ ہے وہ. 6 فارمز آف بیک بائٹنگ پرمیزیبل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں گھیر کر کہے گا کہ جس طرح دنیا میں تیرے گناہ چھپاتا رہا، آج بھی چھپاؤں گا. اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اس کے گناہ اس دن بھی چھپا رہا ہے. تو یہ ہوپ فل چیز ہے ایک کہ وہ شخص ٹرائی کر رہا تھا. پوائنٹ از وہ ٹرائی کر رہا تھا. وہ شخص نہیں تھا جو ڈیفنس میکینزم بنا کر بیٹھا تھا اور جان بوجھ کے گناہوں میں جاتا تھا. ہی اور شی واز ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ، اسپیشلی ان دس ایج آف فتنہ، آج کے پرفتن دور میں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل آئے تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور یہ بھی آج کے دور میں بہت مشکل چیز ہے. کون ہے وہ جس کے آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے آج کے دور میں؟ ایسے نوجوان کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں. ہاں، بوڑھے لوگوں کو تو دیکھا ہے یہ کرتے روتے ہوئے، لیکن بڑا کم میں نے نوجوانوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ بیٹھے. پوری حدیث یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھے اس کو اس کے گناہ یاد آئیں اور گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ بیسیکلی ایسے جو نوجوان ہیں ان کی آنکھ جہنم پر حرام ہے، یا ایسے جو بزرگ بھی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں. تو یہ سنسیئر ریپینٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ a person repents from sin and never commits it again. ایٹ لیسٹ ریزالو تو شو کرتا ہے نا کہ نہیں جاؤں گا اللہ، نہیں جاؤں گا میں اس طرف. اوکے. ام الفضل رپورٹڈ، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اکارڈنگ ٹو الالبانی. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم entered the home of العباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، while he was complaining and wishing for death. صحابہ حضرت عباس ڈیتھ وش کر رہے تھے. کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے گناہ کی وجہ سے بے بس تھے، کوئی اور وجہ ہوگی، لیکن کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، گناہ کے ہاتھوں اتنا تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں تو بہتر. دیر از نو چارم فار می ان دس ورلڈ. میں نے کئی ایسے ای میلز پڑھی ہیں، میرے پاس ای میلز ہیں ینگسٹرز کی کہ آئی وش فار ڈیتھ، میری سول شیٹرڈ ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا. ایسی میرے پاس ای میلز موجود ہیں. تو حضرت عباس ہی واز وشنگ فار ڈیتھ. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم اچانک سے کہہ دیتے نا اس کا ایمان دیکھو کتنا ڈاؤن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں قرآن میں کہ ہائے کاش کہ میں مر ہی جاتی تو بہتر تھا، سم تھنگ لائک دس. اوکے. تو یہ مومن پہ آ جاتا ہے ڈپریشن کا فیز، کوئی بات نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں رہا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, O Abbas, O uncle of messenger of Allah, do not wish for death. موت کی تمنا نہ کریں. If you are a good doer, your goodness will be added to your goodness and it will be good for you. اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو نیک اعمال آپ کے انکریز ہوں گے. If you are an evil doer, you will be given time to make توبہ for your evil and it will be good for you. کتنی خوبصورت بات ہے کہ عباس آپ کیوں موت کی تمنا کریں؟ اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو آپ کے نیک اعمال بڑھیں گے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے کوئی گناہ ہے تو آپ کو موقع مل جائے گا گناہوں کی توبہ کرنے کا. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اوکے.
کہ میں نے جینا ہے تاکہ اللہ مجھے موقع دے میں گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کر سکوں، بلکہ جب آپ صبح اٹھیں اللہ کا شکر کریں، اللہ تھینکس فار گیونگ می another ڈے ٹو ریپینٹ، مجھے آپ نے موقع دیا توبہ کرنے کا، کہیں میری موت نہ آ جاتی گناہ کی سٹیٹ میں. اوکے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، یہ بھی صحیح ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty said, O son of Adam, stand for me and I will walk to you, walk to me and I will run to you. اے ابن آدم تو کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، اور تو چل کر آ میری طرف، میں تیری طرف بھاگ کر آؤں گا. اور امام شافعی نے شاید اسی حدیث کی اس میں کہا نا کہ run if you can run towards Allah, walk if you can walk towards Allah, crawl if you can crawl towards Allah, but never stop trying. بہت خوبصورت حدیث، بہت خوبصورت بات ہے. واک کر کے جاؤ، بھاگ کے جاؤ، بھاگ کے نہیں جا سکتے، سلو چل کے جاؤ، سلو چل کے نہیں جا سکتے، کرال کر کے جاؤ، اسٹرگل کر کے اللہ تک چلے جاؤ. اوکے، لیکن نیور اسٹاپ ٹرائنگ، کبھی بھی ٹرائی کرنا نہیں چھوڑنا. ایک لمبی حدیث المجم الکبیر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. Abu Tawil reported he came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and he said, what do you think of a man who commits every sin leaving nothing of them? Is there repentance for him? اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے ہر گناہ کیا ہوا ہے اور کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا، تو کیا اس کی ریپینٹنس قابل قبول ہے؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, have you embraced Islam? He said, yes, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. The Prophet said, yes, perform good deeds and leave evil deeds, then Allah will turn all of them into good deeds for you. تمہارے ایول ڈیڈس کو بھی اللہ گڈ میں ٹرن کر دے گا اگر تم سنسیئر ریپینٹنٹ کرتے ہو. He said, and my treachery and wickedness, جو میں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں، جو wickedness دکھائی ہوئی ہے. The Prophet said, yes. He said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. He continually kept saying Allahu Akbar till he disappeared from the view. یعنی وہ اتنا خوش ہوئے کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے لگاتے محفل سے برخاست ہو گئے. یعنی اللہ کے نبی نے بشارت دی انہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگوں کو بشارت دو. ڈو ناٹ میک دیم رن اوے. ان کو بھگاؤ نہ اسلام سے، ان کو بشارت دو. دے ہیو کم ٹو لسن گڈ ورڈز فرام یو. فضیل، امام فضیل ابن ایاد، بہت بڑے سلف اور ون آف دی greatest names in spirituality, Islamic spirituality, فضیل ابن ایاد. فضیل ابن ایاد رحمہ اللہ کا قول ہے، اس کی سورس التوبہ ابن ابی الدنیا 64. He said, by the measure of how small a sin seems to you, such is it enormous to you. کیا مراد ہے کہ جتنا تم ایک گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو اتنا وہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. And by the measure of how enormous it seems to you, such is it small to Allah. اور جتنا تم ایک گناہ کو بڑا سمجھتے ہو اتنا ہی وہ اللہ کے لیے چھوٹا ہے. بہت خوبصورت، بہت ڈیپ بات ہے. وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے. تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانسز ہیں. اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں. ابن قیم نے کہا کہ when a sin becomes routine for you, then fear the day. جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ پھر ایک ہوپلیسنس کی طرف آپ جا رہے ہیں نا. توبہ ہی نہیں کر رہے، روٹین بنا لیا ایک گناہ کو، بہت لائٹ لے لیا آپ نے ایک گناہ کو، تو پھر اٹ مینس کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا. تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے. اور نیکی کی طرف آنے کے سٹیپ نمبر 1 یہ کہ توبہ کریں، ریپینٹنس کریں، اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریپینٹنس کریں. زر reported, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, یہ بھی حسن حدیث ہے, the most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, O Lord, I have done wrong, my Lord forgive me, for none forgive sins but you. وہی جو پہلے دعا بتائی تھی کہ پروسٹریشن کے دوران سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے کے دوران، رکوع کے دوران.
اور پھر یہ جو دعا آپ کو بتائی لا الہ الا انت والی، یہ بھی سجدے کے دوران پڑھنا ثابت ہے. جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. خازم ابن حسین رپورٹڈ مالک ابن دینار رحمہ اللہ سیڈ. مالک ابن دینار بھی ایک بہت زبردست سلف گزرے ہیں. ہمارے ینگسٹرز کو یہ نام پتہ ہونے چاہیے، فضیل ابن عیاض، مالک ابن دینار، ٹھیک ہے، آل دیز پیپل. فضیل ابن عیاض تو ڈاکو تھے، اور اس کے بعد وہ جس طرح دین میں آئے، ایک بار ایک گھر سے گزر رہے تھے ڈاکہ کرنے کے لیے، تو وہاں جو ہے تہجد کے ٹائم تلاوت کی جا رہی تھی، اور تلاوت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے غالباً کہ 20 ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ مومنین توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں. تو یہ سن کر رونے لگ گئے، اور اسی وقت یہ ہے سنسیئر ریپینٹنس، فضیل ابن عیاض والی ریپینٹنس. اسی وقت کہا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا، چوری نہیں کروں گا، اور اسی وقت جو ہے جو جن لوگوں کا سامان لیا ہوا تھا ریٹرن کر دیا، یعنی کمپنسیشن بھی کی. دس از ریپینٹنس. اور اس کے بعد کبھی اس طرف نہیں پلٹے، اس گناہ کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹے. تو مالک ابن دینار کا قول ہے ٹو ویپ اوور اے مسٹیک ول ڈسپیل سن جسٹ ایز دا ونڈ ڈسپیلز ڈرائی لیوز. اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کسی گناہ پر، تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ ڈرائی لیوز کو ڈسپیل کرتی ہے. جھڑ جاتے ہیں نا، پتے جھڑ جاتے ہیں ہوا سے، آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے، تو اس کے تمام گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ سنز جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں. یعنی کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا، رائٹ. تو جھڑ جاتے ہیں گناہ، نیکی کے اعمال سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو نماز از اے گریٹ ایکٹ. اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو نماز کے تھرو کریں. ابن عمر صلی اللہ عنہ رپورٹڈ، یہ حسن حدیث ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever restrains his tongue, Allah Almighty will cover his faults. Beautiful. جو کوئی بھی اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے، اللہ اس کی فالٹس کو کور کرتا ہے. whoever controls his anger, Allah Almighty will protect him from his punishment. اور جو کوئی بھی غصے پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اس کو بچائے گا. بہت خوبصورت بات ہے، بینیفٹ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ. اینڈ whoever apologies or seek forgiveness from Allah, he will accept his apology. سمپل. جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی معافی قبول کرے گا. اس لیے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے میری معافی قبول کی کہ نہیں کی، تو یہ اس کا آنسر ہے. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگے گا اللہ معاف کرے گا، تو پھر اس کے بعد شک کی تو گنجائش نہیں بچتی. اوکے، یہ صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ رپورٹڈ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیحین کی حدیث ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, everyone from my ummah will be forgiven. سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ثبوت دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ جو ہے وہ اپنا پروف جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ کل کو گواہی دیں گے ہم نے تو اس کو یہ کرتے دیکھا تھا. among them is a man who commits an evil deed in the night. ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ نے وہ گناہ چھپا لیا ہوتا ہے. and that Allah has hidden for him. then in the morning he says, oh people, I have committed this and this sin. اس کے بعد وہ شوخی مارتا ہے جا کر کہ لوگوں میں نے یہ کیا. اور ایسا کتنا ہوتا ہے نوجوانوں میں، یوتھ میں کتنا ہوتا ہے، کھلے عام اعلان کہ تجھے پتہ ہے رات میں بات کر رہا تھا، میں نے پکچر منگائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. پکچرز پھر دکھائی بھی جاتی ہیں. ایسا بندہ معاف ہوگا؟ وہ تو پروف اکٹھا کر رہا ہے اپنے خلاف. ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. کھلے عام لوگوں کے آ کے دکھانا، اپنے گواہ اکٹھے کرنا تاکہ قیامت والے دن آ جائیں، اللہ جب معاف کر رہا ہو تو وہ آ جائیں جی کہ نہیں جی یہ تو ہم نے تو اسے گناہ کرتے دیکھا تھا. سو اللہ has hidden it during the night but in the morning he reveals what Allah has hidden. خود ہی ریویل کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھنسے گا. تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ حدیث ہے. سب کی معافی ہے سوائے اس کے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے. لیکن خیر ہوپ تو اینڈ تک ہے. معافی مانگنی چاہیے. جو بھی بھول چوک میں بندے سے ہو جاتا ہے معافی مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت احادیث رکھی، ایک مجموعہ رکھا. دیکھیں حدیث میں کتنا مواد موجود ہے، ایک خزانہ ہے حدیث.
لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے بڑے کم لوگ کی توجہ اس طرف جاتی ہے. سمپل ہے, آج کے دور میں تو اتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علم سیکھ کرنا بنا دیا. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ رائٹ آن گوگل ریپینٹنس, اس کے بعد دیکھیں حدیث کا کیا مواد آتا ہے. اتنی سی ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, تو پڑھنا چاہیے انسان کو, کلیکٹ کرنی چاہیے حدیث اور موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. کچھ سٹوریز ہیں بڑی زبردست میرے پاس, کچھ ایسے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی. ایک سٹوری ہے, اس شخص کا نام ہے دینار العیار. یہ جو کتاب ہے سٹوریز آف ریپینٹنس, یہ دارالسلام کی کتاب ہے. دینار ہیڈ اے رائٹیس مدر. دینار جو تھے ان کی والدہ بہت نیک تھی. who would constantly advise him to repent for his wayward sinful existence. وہ بار بار انہیں سمجھاتی تھی کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے, تیری تو بہت گناہ کے اعمال کرتا ہے. لیکن جتنا وہ ٹرائی کرتی تھی وہ اتنے ہی گناہوں میں بڑھتے جا رہے. تو ایک دن آتا ہے واقعے میں کہ ایز ہی واز واکنگ بائی گریو یارڈ, ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ہی اسٹاپ ٹو پک اپ اے بون, انہیں ایک بون جو ہے وہ ملی. He was shocked to see how it crumbled and turned to dust in his hand. جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے, کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور گریو یارڈ جانا تو یہ بھی ویسے بھی آتا ہے نا کہ اگر دل کو نرم کرنا ہے, دل سخت ہو گیا تو گریو یارڈ جانا یہ ایک طریقہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل میتھڈ بتایا کہ قبروں کو وزٹ کرو. قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک بون ملی, بون کو پکڑا, اینڈ ہی واز اسٹونشڈ ٹو سی کہ وہ کس طرح کرمبل ہو گئی ڈسٹ کی طرح. The sight of that bone had a profound effect on Dinar, اور اس کا اتنا زبردست ان پہ افیکٹ ہوا دینار پہ. He began to think about his life and his past sins, and he then exclaimed, woe unto you, O Dinar! You are going to end up like this crushed bone, and your body will turn into dust. میں نے کئی ایسے لوگ کو دیکھا جو موت کے ڈر سے چینج ہوتے ہیں. کورونا وائرس میں نے خود پرسنلی کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وجہ سے چینج ہوئے کہ مرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھتا ہے نا بندہ, تو بندے کو ظاہر ہے کہ وہ مورٹیلٹی سیلینس ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, پھر وہ تو اٹھتا ہے نا بندے کا کہ میں نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی یہ بھس بن جانا ہے. قبر کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کی ساری آکڑ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. بہت پاورفل ویژول ہوتے ہیں. بلکہ ایک اسکالر امام علامہ البانی نے غالباً اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا تھا. یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ انہوں نے قبر کھود کے اسٹوڈنٹس کو قبر میں لٹایا تھا, مطلب وہ پھٹا رکھ کے, اور کہا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل. تو کچھ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی اٹیکس, دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے. بہت پاورفل ویژولائزیشن ہوتی. جب آپ کسی کو دفن ہوتے دیکھتے ہیں, اوبیسلی جنازے پہ جانا چاہیے, جنازے کو فالو کرنا چاہیے جب تک اس کو دفنا دیا جائے. یہ اسلام نے پریکٹیکل میتھڈس بتائے تاکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کر سکے. All of his past sins then flashed before his eyes and he made a firm resolve to repent. اب آگے ان کے ایکشن دیکھیں. ڈٹرمینیشن کر لی, لیکن اس کے لیے ایکشن کیا لیا. وہ ایکشن کیا تھا؟ Turning his gaze towards the sky, he said, My Lord, I now turn to you in complete submission, so accept me and have mercy upon me. بہت خوبصورت الفاظ. اللہ سے کہا کہ اللہ میں فائنلی یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں سارے گناہ چھوڑوں گا, کمپلیٹلی سبمٹ کرتا ہوں آپ کے آگے, اس لیے قبول کریں, مجھے قبول کریں اپنے راستے میں اور مجھ پہ رحم کریں. اللہ سے رحم مانگیں, کیونکہ اسٹرینتھ لا حول ولا قوت الا باللہ, نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ. اگر رحم نہیں آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. With a completely changed heart and state of mind, Dinar went to his mother and said, Mother, what does a master do when he captures his slave who had run away from him? امی, ایک ماسٹر کیا کرتا ہے اس غلام کے ساتھ جو بھاگ جائے؟ تو مدر نے کہا, To punish him, the master provides him with coarse clothing and low quality food, and he ties his hands and feet so that he does not take another attempt to escape. مدر نے یہ بتایا. اب یہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے, لیکن اس شخص کا تقوی آپ دیکھیں, اس شخص کی ڈٹرمینیشن دیکھیں ٹو اوائڈ سن, کہ انہوں نے اپنے آپ کو روزانہ باندھنا شروع کر دیا رات کے ٹائم. کہتے ہیں کہ مدر مجھے باندھ دیں اور مجھے کھانے پینے کو آپ نے کچھ نہیں دینا. یہ ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں یہ جب آپ اوپرینٹ کنڈیشننگ پڑھتے ہیں نا, کلاسیکل کنڈیشننگ, اوپرینٹ کنڈیشننگ, تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, گناہ ایسے چھوڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میں 500 روپیہ صدقہ کروں گا. یہ ری انفورسمنٹ ہے نا کہ اب آپ کو 500 روپیہ دینا پڑے گا. اسی لیے قرآن میں بھی ہے نا کہ قسم اگر تم توڑو, اللہ کی قسم چھوٹی چیز نہیں ہے, اگر تم سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ کفارہ, یا 10 لوگوں کو کلوتھنگ دو, یا پھر یہ ہے کہ 3 دن کے کنزیکٹیو روزے رکھو.
اب یہ کھانا کھلانے کا مطلب ہے خود باہر جاؤ, کھانا پرچیز کرو اور ان کے سامنے پیش کرو, ان لوگوں کے سامنے, تاکہ تمہارے لیے ری انفورسمنٹ ہے کہ آئندہ نہیں پھسلنا, ورنہ پھر یہ مجھے جو ہے وہ کرنا پڑ جائے گا. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے نیگیٹو ری انفورسمنٹ اپنے آپ کو دی, روزانہ باندھ لیتے تھے. آپ سوچیں آج کے دور میں رات کے ٹائم کو گناہ کرتا ہے اور یہ کرنا شروع کر دے, وہ اپنے دوست کے مجھے باندھ دیا کرو رات کو. اور واللہ ہی میں نے یونیورسٹی میں ہاسٹل میں ہم رہتے تھے, تو میرا ایک جونیئر تھا, وہ میرے کمرے میں آ کے سوتا تھا. تو میں تھوڑی سی مجھے چڑ بھی ہوتی تھی ظاہر ہے, کیونکہ وہاں پہ سنگل ہاسٹلز ہیں. تو لیکن یہ کہ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ ایسے کیوں کرتا ہے, تو مجھے پتہ لگا کہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے ایسے کر رہا ہے. ڈٹرمینیشن ہے نا, اس کو کیا پڑی, وہ رات کو گناہ کرتا ہے, لیکن یہ کہ اس نے ایک سٹیپ لیا کہ نہیں مجھے یہاں پر آ کر جو ہے وہ سونا ہے, میں بچ جاؤں گا. اوکے, تو پیپل ٹیک دس ایکشن. تو وہ یہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اتنے ویک ہو گئے, پیل پڑ گئے, ٹرننگ وین اینڈ پیل, دینار's body slowly wasted away, not being able to hear, seeing him in that pitiable state. ان کی والدہ بہت کہتی تھی be easy on yourself, be easy on yourself. Again یہ recommended نہیں ہے, لیکن this shows his resolve and his regret, ان کا ریمورس کہ نہیں میں نے ویسٹ کر دی اپنی لائف, اور وہ استغفار کرتے رہتے تھے. She left him then and returned to crying, worshipping and reciting the Quran. One night as he was reciting the Quran, he came across this verse. قرآن پڑھتے تھے اس حالت میں, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, تو یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے گزری. So by your Lord, O Muhammad, we shall certainly call all of them to account for all that they used to do. اے نبی, آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان لوگوں کی پکڑ کریں گے, ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے جو بھی یہ کرتے رہے. الحجر, سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 اور 93. As he contemplated the meanings and implication of these verses, he cried with such intensity that he fainted. اور اس کے بعد واقعہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی. یعنی اللہ کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے یہ ورس پڑھ کے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا جب تم میرے سامنے آؤ گے, کہ ہی فینٹڈ, اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور آفٹر شی فنش واشنگ ہز باڈی, غسل دیا, دینار's mother prepared him for his funeral. She then went out and made the announcement, O people, come to the funeral prayer of one who has been killed by the fear of hellfire. اعلان کیا کہ آؤ لوگوں اس شخص کا جنازہ اٹینڈ کرو جس کو ہیل فائر کے فیئر نے مار دیا. اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دور دراز کونوں سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرنے ہیں. ایک ان نون شخص, گناہ گار شخص, اور یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ دور دراز علاقے سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرنے آتے ہیں, اور اس کا جنازہ بہت بڑی گیدرنگ بن جاتا ہے. اتنی بڑی گیدرنگ کہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, لوگ اس کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. On the same night that his funeral was held, one of Dinar's friends saw him in a dream, attired in a green robe. یہ بہت کامن بات ہے, یہ بہت اللہ کی طرف سے کامن سائن ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کے کسی چاہنے والے کو وہ خواب میں آتا ہے. اٹ از ویری کامن, اور یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. Attired in a green robe, Dinar was prancing around in paradise, all the while reciting this verse. جس ورس کو سن کے فوت ہوئے تھے وہی ورس جنت میں وہ ریسائٹ کر رہے تھے اور خوشی خوشی پھر رہے تھے. تو یہ بڑا زبردست موٹیویشنل واقعہ ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ ڈیورنگ دا ڈریم ہز فرینڈ ہرڈ ہم سے, ان کے دوست نے سنا انہیں ڈریم میں کہتے کہ بائی ہز مائٹ اینڈ میجسٹی ہی آسکڈ می اباؤٹ مائی ڈیڈس, اللہ نے مجھ سے میرے اعمال کا پوچھا. ہیونگ مرسی آن می ہی فارگیو می اینڈ پارڈن می, لو کنوے نیوز آف دس ٹو مائی مدر. میری والدہ کو بتا دو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بیوٹیفل. ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ, پھر جو ہے وہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. A righteous man was once asked to tell the story of the most pivotal moment of his life. ایک نیک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ چینج کیسے ہوئے, کوئی ایسا واقعہ بتائیں موسٹ پیوٹل کہ جس نے آپ کو چینج کر دیا, کمپلیٹلی جو ہے وہ تبدیل کر دیا. He started to think and then he said, his answer was, when I was a young man I would not hesitate to perpetrate any sin that was made available to me. انہوں نے کہا کہ جب میں ایک نوجوان تھا تو جو گناہ کی مجھے اپرچونٹی ملتی تھی میں کر بیٹھتا تھا, یعنی میرے میں کوئی شرم نہیں تھی. Then one day I saw a young woman who was perhaps the most beautiful woman I had ever seen. اور پھر میری نظر ایک خوبصورت عورت پہ پڑی اور بہت خوبصورت تھی. Much tempted by her, میں ٹیمپٹ ہوا اس کی بیوٹی سے. I indicated to her that I wanted her to approach me. ظاہر ہے کہ انہوں نے بدکاری کرنے کی انٹینشن شو کی. She seemed nervous,
but I thought that she would probably agree to satisfy my sexual desires for money. انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ پیسہ لگاؤں گا تو یہ معاملہ ہو جائے گا. She approached me with what seemed to be a great deal of trepidation, یعنی fear, and when she actually stood before me she looked extremely terrified. کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی تو وہ کانپ رہی تھی اور بہت زیادہ کانپ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تم کانپنے لگ گئی. تو اس نے کہا کہ بائی اللہ او مائی بردر یا اخی واللہ never before this day have I offered my body in this way. اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ میں نے اپنی باڈی آفر کر دی ہے. Dire needs it what has driven me to this. یہ بہت ہی ڈائر نیڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ معاملہ کرنا پڑ رہا ہے. For I have 3 daughters. میری 3 بیٹیاں ہیں. Who have not eaten a single morsel of food for 3 days now. اور انہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. It was pity for them that brought me to this lowest point in my life. اس عورت نے اپنی مجبوری بیان کی. اب یہ جو شخص تھے یہ دل کے اچھے تھے, گناہ کی تمنا تھی لیکن دل کے اچھے تھے. انہوں نے جب اس عورت کو یہ کہتے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ کو کہا کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کا عمل کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت وہ اس عورت کے گھر گئے, اسے کچھ پیسے دیے اور اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس آ گئے. اور اللہ کو یہ عمل ان کا بہت پسند آیا. پھر جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی مدر کو کہا کہ بائے اللہ, وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنی مدر کو کہا کہ مدر میں نے یہ عمل کیا ہے. تو مدر ان کی بڑی عقل مند تھیں اور ظاہر ہے مدر کو پتہ تھا یہ گناہ بہت کرتا ہے. تو مدر نے ایک کام کیا ہوا تھا. مدر نے کہا کہ میں نے تیرے لیے نا ایک بک بنائی ہوئی ہے, اس بک میں تیرے سارے ایول ڈیڈز ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ اچھا آپ میرے ایول ڈیڈز نوٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ وہ بک کھولو, لیکن اس بک میں جا کر یہ اپنا ایک اچھا عمل لکھاؤ. تو اچھی بات ہے, تمہیں کانفیڈنس ملے گا, ریکارڈ میں آ جائے گا, جاؤ یہ اچھا عمل وہاں جا کے لکھاؤ, لیکن اس بک کو کھول کے ضرور دیکھنا. جب وہ آئے تو بک کو کھول کر دیکھا تو بک ساری خالی تھی سوائے پہلے پیج کے جس پہ لکھا ہوا تھا قرآن کی یہ آیا ان الحسنات یذہبن السیئات ویریلی دا گڈ ڈیڈز ریموو آل دی ایول ڈیڈز. کتنی عقل مند عورت تھی. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو لیسن دیا کہ تمہاری جو بک آف ایول ڈیڈز ہے وہ خالی ہے تمہارے اس ایک نیک عمل کی وجہ سے. تمہارا ایک نیک عمل نے تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ ختم کر دی, سارے برے عمل. دیکھیں دس از کالڈ ایکسپیرینشیل لرننگ, کہ اس نے کتاب کے تھرو سکھایا اپنے بیٹے کو. اس آیت کو لکھا ہوا تھا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. ایٹ دیٹ ویری مومنٹ آئی ریز مائی ہینڈس ٹو دا اسکائی اینڈ سیڈ بائی یور مائٹ اینڈ میجسٹی مائی لارڈ نیور اگین ول آئی ڈس اوبے. تو یہ ان کے لیے پیوٹل ترین مومنٹ تھا. کس طرح ایک عورت کے تھرو وہ دین کی طرف آئے, اس عورت کے الفاظ نے انہیں ہٹ کیا, اور ظاہر ہے کہ ایسا ہٹ کیا کہ والدہ کو آ کر بتایا. والدہ بھی آگے سے عقل مند ترین خاتون تھی, اور اس کے بعد جب انہوں نے آیت دیکھی رونے لگے اور پھر اللہ کو کہا کہ اللہ بس آج کے بعد جو ہے میں تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بہت سے واقعات ہیں, ٹائم الاؤ نہیں کرتا. اسٹوریز آف ریپینٹنس کتاب کا نام ہے, دارالسلام پبلشر مجاہد صاحب نے ظاہر ہے واقعات جمع کیے ہیں. اوتھینٹک نریشنز, دارالسلام از این اوتھینٹک کارپوریشن. اس کتاب کو آپ ضرور لیں, پڑھیں, ایسی چیزیں پڑھا کریں جس سے دل نرم ہو, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جب آپ چیز دیکھیں گے ہی ایسی اور چیز سنیں گے ایسی جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے, پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے. جب آپ بیٹھتے ہی ایسے لوگوں میں ہیں جو دن رات گناہوں میں ملوث ہیں, پھر تو گناہ نہیں چھوٹنے والے, سیدھی سی بات. اس لیے ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. میں نے آپ کو ریسورسز بتا دی ہیں, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو بھی لوگ آج یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرمائے اور نیکیوں میں تبدیل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.